انگارے کے ناظرین کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور وہ نیو ڈارک ایجز یا جس کو عہد نوتار۔ جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں عہد نوتار تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے بھی کوئی عہد تار گزر چکا ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ معاشروں میں جیسے یونانی معاشرت میں آج سے تقریباً 2500 سال پہلے 400-500 وہ زمانہ جو ٹیلیز سے شروع ہوتا ہے اس کو گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے، جہاں اوپن مکالمہ تھا اور ہر طرح کے خیال جو ہے، اور ٹیلیز کا پوائنٹ آف ویو تھا اپنے شاگردوں کو بھی، جس نے کہا تھا کہ کائنات پانی سے بنی ہے اور پانی کے ہر مالیکیول میں ایک روح ہے۔ اس کا نقطہ نظر تھا کہ یہ میری سچائی ہے، ہر بندے کو اپنے طور پہ سچائی تلاش کرنے کا اختیار ہے۔ اور یہ اسی پیریڈ کو اگر آپ دیکھیں بر صغیر میں اور اس سے پہلے، تو آپ کو لگے گا کہ یہاں پہ بھی ہر طرح کا مکالمہ ممکن تھا۔ کہا یہ جاتا ہے ہسٹورین کی جانب سے کہ جو پہلا عہد تار ہے یا پہلی ڈارک ایجز ہیں، ان کے بارے کہا جاتا ہے کہ یہ 400 AD سے شروع ہوئی، 400 عیسوی سے، اور یہ 1400 عیسوی تک جاری رہی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب ایک ڈسکورس ڈومیننٹ ہوتا ہے، غالب ہوتا ہے، تو وہ کسی ایک جگہ پہ نہیں ہوتا، وہ پھر ہر جگہ پہ غالب ہوتا ہے۔ تو پہلے ذرا دیکھیے کہ جو مین کریکٹرسٹکس ہیں یا خصوصیات ہیں وہ پہلے عہد تار کی کیا ہیں، کیونکہ پھر اس کا موازنہ ہم آج کے عہد نوتار سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ تھوڑا سا پیریڈ جو 14-15ویں صدی عیسوی سے شروع ہو کے 20ویں صدی کے شروع تک رہا، یہ جس کو ماڈرنزم یا جس کو عہد استدلال کہا جاتا ہے یا ایج آف ریزن، اس کا مطلب کیا، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کو کمپیریزن کرنا پڑتا ہے۔ ویسے تو ہمارے ایک بزرگ دوست نعیم صدیقی صاحب کا نقطہ نظر ہے کہ ہر ایک عہد خود اپنے وقت کا ایک یزید ہے، ہر ایک دور کا حسین بے گناہ شہید ہے، پھر ایک حادثہ ہوا، پھر ایک کارواں لٹا۔ تو کچھ لوگوں کا نقطہ نظر کہ ہر وقت یہی ایک صورتحال رہتی ہے، لیکن جو ایک ڈومیننٹ ڈسکورس کے طور پہ جب ہم پہلے تو دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں کیا ہوتا رہا، تاریخ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ یہ تقریباً پیریڈ شروع ہوتا ہے 400 AD سے۔ اسی کے اندر رومن امپائر بھی ہے، اسی کے اندر مذاہب کا عروج بھی ہے، اسی کے اندر مکالمے کا خاتمہ بھی ہے، اسی کے اندر بے پناہ قتل عام ہے، ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ، فرقے کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ۔ اس کی 4 بنیادی خصوصیات بنتی ہیں اگر آپ پرانے ڈارک ایجز کی۔ پہلی یہ ہے کہ ایک معاشرے کا جو بھی ڈومیننٹ مذہبی یا جو بھی نقطہ نظر ہے، اگر کوئی فرد اس سے اختلاف کرتا ہے تو اس کو جینے کا حق نہیں ہے۔ زندہ جلا دیے جاتے تھے جون آف آرک کو، آپ کو پتہ ہی ہے، نوجوان لڑکی تھی۔ اور خود اگر آپ دیکھیں میسوپوٹیمیا میں تو لوگ پیغمبری کا دعویٰ کرتے تھے تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں پیغمبر مارے جاتے تھے ادھر۔ ایک تو یہ تھا کہ
اگر آپ کا نظریہ مجھ سے یا میجورٹی سے مختلف ہے تو آپ کو زندہ رہنے کا حق نہیں. تو مارنے کے دو طریقے، لوگ بڑا لطف لیتے تھے اس سے. ایسے روم میں تھا کہ وہ بندہ جس پہ چارج لگتا تھا کہ یہ مخالف فرقے کا ہے، یا عورتیں کہ یہ جادوگرنی ہیں، وچز ہیں، یا بندہ جادوگر ہے، تو دو سزائیں عام تھیں. ایک تو یہ ہے کہ زندہ جلا دیا جاتا تھا، جیسا برونو کے ساتھ بھی ہوا، اور دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ بڑے بڑے اسٹیڈیم کے اندر بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا جاتا تھا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یا آپ میرے نقطہ نظر سے اتفاق کرو، اگر آپ اتفاق نہیں رہتے تو آپ کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. یہ ایک، اب دیکھیں کس طریقے سے دلچسپ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ ٹائم جو ہے تالمود کا، اولڈ ٹیسٹامنٹ کا، اور اس کے بعد پھر کرسچینٹی کا، جو ظاہر ہے کہ اب اس کا ایک خاص ڈسکورس تھا، اور ان کا جب انٹریکشن ہوا گریک فلسفے کے ساتھ، انیشیلی کس بندے کا انٹریکشن ہوا؟ سینٹ اگسٹن کا. اور اس کے سامنے جو ماڈل تھا، جو نسبتاً بہتر ماڈل تھا، وہ تھا پلیٹو کا. لیکن وہ زیادہ چلا نہیں، انہیں زیادہ سوٹ کیا ارسطاٹل کے افکار. لہذا مذہب کے اندر ایک ایسی تحریک چلی جس میں ارسطو کے افکار کو کرسچنائز کر دیا گیا، جو اسکالسٹسزم کی بیسز ہے. صرف کرسچنز نے نہیں کیا، یہ علم الکلام جسے ہم کہتے ہیں، یہ عیسائیوں کے ہاں بھی، یہودیوں نے بھی یہی کیا. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب اسلام کا پیریڈ آتا ہے تو اس وقت بھی ان لوگوں نے، لیکن اسلام میں یہ نہیں ہوا کہ ارسطاٹل کے افکار کو مذہبی حیثیت حاصل ہو جائے. مثلاً ارسطاٹل کا نقطہ نظر جو تھا، اب ظاہر ہے ارسطاٹل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اب تک کی کائنات کا، یعنی ہم زمین کا پہلا اور آخری آدمی ہے جو اپنے زمانے میں ہر جاننے والی چیز کو جانتا تھا. فرسٹ اینڈ دا لاسٹ مین ٹو نو ایوری نوبل تھنگ ڈیورنگ ہز لائف ٹائم. لیکن اس کے باوجود اس کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شاید درست نہیں تھیں. جیسے اس کا نقطہ نظر اپنے استاد سے متاثر ہو کے کہ عورتوں کو وہ انسان نہیں سمجھتا تھا. اس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ عورتوں کے 28 دانت ہوتے ہیں، لہذا وہ ناقص العقل ہیں. اور یہ پلیٹو کا نقطہ نظر بھی تھا کہ وہ زیس نے جب الگ کیا تو یہ ناقص ہے. اور تو ارسطاٹل کی فلسفی جب کمبائن ہوئی تو اس کو وہی سینکٹیٹی حاصل ہو گئی جو ان مقدس صحیفوں کو تھی. یعنی اب وہ چیز بائبل میں نہیں تھی بعض چیزیں، لیکن جب ارسطاٹل کی فلسفی اور اس میں کامن چیزیں تلاش کر کے اس کو ویلڈ کیا گیا تو سمجھا یہ گیا کہ وہ چیز جو ارسطاٹل نے کہا وہ بھی عیسائیت کی بنیادی چیز ہے، اور جو اس سے انکار کرتا تھا لہذا وہ بھی ظاہر ہے کفر کے ذمہ. اور آپ دیکھیں کہ جو فرقہ وارانہ بیسس پہ جو عیسائیوں کے ہاں قتل عام ہوا ہے وہ بے پناہ ہوا ہے، اس کی پوری تاریخ ہے. یعنی ایک تو یہ ہوا کہ اسکالسٹسزم کو زور ملا،
तीसरी बात, कुछ जो रिलीजियस प्रीस्ट थे, जो किसी ज़माने में मैजिशियन भी थे, जिसमें औरतें भी थीं, जिनको हम विचेस कहते हैं, ये पुरानी असल में डॉक्टर्स थी। तो उनको जब विक्टिमाइज़ किया गया, क्योंकि वो कोई नुक्ता नज़र अगर पेश करते थे जो उससे मुख्तलिफ, ज़ाहिर है कोई ना कोई, अरिस्टोटल के बारे में ज़ाहिर है कि नज़रियात में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, जैसे द वर्ल्ड इज़ फ्लैट, या ये मरकज़ कायनात है और सूरज जो है ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है। इस चीज़ को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये एक नुक्ता नज़र है कि ये गैलीलियो से पहले उमर ख़याम की ऑब्ज़र्वेशन थी, और उमर ख़याम के साथ भी वही असर हुआ जो गैलीलियो का हुआ। तो ज़ाहिर है कि आप स्कॉलस्टिसिज्म तक तो ठीक था, यानी अरिस्टोटल की फ़लसफ़े की वेल्डिंग विद द रिलीजियस थाट, लेकिन जो बंदा उससे इनहराफ करे उसके लिए ज़िंदगी मुमकिन नहीं थी। अब इंसान की फितरत जो है, उस सब की इंटरप्रिटेशन जो है वो प्रीस्ट के ज़िम्मे कर दी गई। अब मतलब क्या था इसका, कि आम आदमी को या किसी बंदे को ओरिजिनल टेक्स्ट देखने का हक़ नहीं है। अगर आप अंदाज़ा लगाइए कि ये चीज़ तकरीबन कुफ्र के मुतरादिफ समझी जाती थी कि अगर आप बाइबल को अपनी किसी मकामी ज़बान में पढ़ लें। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि बाइबल के ज़बान में लिखी गई, या ओल्ड टेस्टामेंट के ज़बान में, हिब्रू में, जो तकरीबन अरबी की सिस्टर लैंग्वेज है, लेकिन फिर जब ये लैटिन में हुई तो उसको एक रिलीजियस सेंटिटी। अब तो ये भी था कि जो रिलीजियस टेक्स्ट है उस तक एक्सेस आम आदमी की ना हो, बल्कि जिस तरह वो इंटरप्रेट करते हैं, लिहाजा जन्नत के टिकट भी बिकते थे, जिसके ख़िलाफ़ मार्टिन लूथर ने ज़ाहिर है बगावत की। और मार्टिन लूथर का इस मामले में एज ऑफ रीज़न में बड़ा अहम किरदार है। उसकी वजह से ही एक ईसाईयत के अंदर एक अकाउंटेबिलिटी का और एनलाइटनमेंट का कंसेप्ट आया, लेकिन फिर वो भी उस डार्क एजेस का शिकार हुए और उन्होंने भी बेपनाह कत्लेआम किया। लेकिन ये कि बाइबल को जर्मन ज़बान में पढ़ा जा सकता है, ये कि पहले ये था कि प्रीस्ट आपको जन्नत का टिकट देता था, और उसके लिए ज़रूरी था कि आप एतराफ़ करें अपने गुनाहों का प्रीस्ट के आगे। तो ये जो प्रीस्ट की अजारादारी थी और उसकी जो रिचुअल्स थी, उसकी सैंक्टिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता था। जब ये चैलेंज नहीं किया जा सकता था तो ज़ाहिर है कि उस ज़माने के में बेपनाह इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होंगे, इंसान की फितरत की खबासत भी अपनी जगह पे है, लेकिन किसी किस्म का ओपन मकालमा मुमकिन ना रहा। लेकिन इन डार्क एजेस में भी छोटे छोटे आइलैंड थे एनलाइटनमेंट के, कोई ना कोई उठ के बात कर देता था। स्कॉलस्टिक्स में कुछ लोग सवाल उठा लेते थे। फ्रांस में अब ये ध्यान में रखें कि आपने सारा कुछ सौंप दिया, और जो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि क्या चीज़ हो रही थी कि रियासतों की तश्कील हो रही थी, बादशाहतों की, जिसका मतलब है कि ताकत का मंबा दो चीज़ें बन रही थी, नए ग्रुप से मर्ज हो रहे थे। एक मजहबी प्रीस्ट का गिरोह जो ज़ाहिर ताकतवर
اور ان کا الائنس تھا ظاہر ہے کہ جو ہے بادشاہ کے ساتھ، یا بادشاہ کی اپنی سیاسی طاقت نہیں ہوتی تھی، وہ سارا ریلائی کرتا تھا ایک اور مصنوعی گروپ جسے ہم فوج کہتے ہیں۔ ان دونوں کا اتحاد کی وجہ سے کسی طرح کا نقطہ نظر برداشت نہیں ہوتا تھا، لیکن چھوٹے چھوٹے انلائٹنمنٹ کے جزیرے ہوتے تھے۔ اب اس کے خلاف ایک رد عمل مارٹن لوتھر سے شروع ہوا، اور مارٹن لوتھر خود اپنی جگہ پہ بڑا، یہ عام طور پہ کہا جاتا تھا کہ جو یورپ کا زمانہ ڈارک ایجز کا ہے وہ مسلمانوں کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایسٹ اور ویسٹ کا جھگڑا بنیادی طور پہ غلط ہے۔ اسی طرح کانٹیننٹ کا پورا کنسیپٹ بھی بنیادی طور پہ پوسٹ کولمبس ڈسکورس ہے، اور اس کے بعد امریکہ کی ڈسکوری کے بعد یہ، ورنہ ایسٹ کیا اور ویسٹ کیا۔ اب آپ دیکھیں پرانی کتابیں آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو مغرب کہا ہے، بلاد مغرب کہا کس کو جاتا تھا؟ الجیریا کو، جو آج افریقہ میں ہے، ٹیونیزیا کو۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پہ یہ ایک خوفناک سطح تھی۔ اب اس کے بعد اس کے خلاف ایک رد عمل ارسطاٹل کے خلاف جب رد عمل آیا تو اس رد عمل کے نتیجے میں ایک جو سائنسی سوچ ڈیولپ ہوئی، اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جو پرانی ڈارک ایجز کے اندر فرد کا کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن وہ جو سوکریٹس سے شروع ہوا فرد بمقابلہ کولیکٹیو میں، اس میں فرد کی رائٹ یا لبرٹی جو ہے یہ ارریلیونٹ ہو گئے۔ اب یہ جو ایمرجنس ہوئی ہے جس میں انڈسٹریل ریولوشن بھی آتا ہے، اور اس میں یہ کہ انسان جو ہے وہ کوشچن کرے، سوال کرے، مکالمہ کرے، اور یہ جو پریسٹ ہے اس کی بجائے خود اوریجنل ٹیکسٹ کو دیکھے، اگر مذہبی ٹیکسٹ کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم اپنی زندگی کو خود تبدیل کر سکتے ہیں، اور تبدیلی کی سب سے بہتر صورت کیا؟ سائنس اور آرٹ، جس میں سب سے بڑی مثال لیونارڈو ڈا ونچی ہے، جو بیک وقت بہت بڑا آرٹسٹ بھی تھا اور سائنٹسٹ بھی تھا، جس کی فرائیڈین انٹرپریٹیشن ہے کہ وہ سائنس کے ذریعے تو دراصل اپنی ماں کے انٹیریئر کو ایکسپلور کر رہا تھا، اور آرٹ کے ذریعے آپ دنیا کو تبدیل کرتے ہیں، اس کو بیوٹیفائی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو ماڈرنزم جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی جو بنیادی کریکٹرسٹکس آپ دیکھیں گے تو وہ ایک تو انڈیویجول کے رائٹس آر مور امپورٹنٹ دین دا کولیکٹیو۔ یہ بالکل سادہ سی بات تھی، چیلنج۔ انڈیویجول اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے، اور اسی دور میں ریوائول ہوا ارسطاٹل کی بجائے، ارسطاٹل کو ریجیکٹ کیا گیا اور پلیٹو کو۔ یہ جب الفریڈ نارتھ وائٹ ہیڈ نے کہا دا ہول آف ویسٹرن فلاسفی از جسٹ اے فٹ نوٹ ٹو پلیٹو، تو یہ اس انلائٹنمنٹ کے اندر پلیٹو کا بڑا رول بنتا ہے۔ اب ارسطاٹل اور پلیٹو دونوں اگر فلسفیانہ لحاظ سے دیکھیں تو پلیٹو جو ہے وہ سبجیکٹو آئیڈیلزم کی ایک مثال ہے، اور جو ارسطاٹل ہے وہ آبجیکٹو آئیڈیلزم، یعنی آئیڈیاز پرائمری ہیں، لیکن پلیٹو کا پوائنٹ آف ویو تھا ڈوئلزم، جو ماڈرنزم کے اندر ریوائیو ہوا رینے ڈیکارٹ کے ہم، وہ کوجیٹو ایرگو سم، آئی تھنک دیئر فور آئی ایم۔ اور یہ ڈوئلزم
بھی ایک اہم کریکٹرسٹکس رہا ماڈرنزم کا کہ چیزوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، ہم آرٹ کے ذریعے اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، اور ہم تو یہ ایک جس کے اندر پھر نیچے بھی آ جاتا ہے، یہ سارے جو بھی ان کے نقطہ نظر ہیں۔ لیکن یہ ساتھ ساتھ ایک آپ دیکھیں انڈسٹریل ریولوشن، اور یورپ جو بنیادی طور پہ ہسٹوریکلی پسماندہ علاقہ تھا، تو وہ ظاہر ہے انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے بڑا ڈیولپ ہوا۔ اب اسی جو ایک تھا ماڈرنزم، یہ جدیدیت کہ ہم اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں یا تبدیلی لا سکتے ہیں، یا جس کو مارکس نے کہا کہ philosophers have been interpreting the world, the need is to change it۔ حالانکہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو خود مارکس بھی all his life have been doing interpreting things as is there in the philosophical tradition۔ تو یہ جو جدیدیت یا جس کو ماڈرنزم کہتے ہیں، یہ اینٹی ایرسٹوٹیلین ہوا، فرد کی اہمیت اور اس کے رائٹس زیادہ ہوئے، اور مذہب کا رول سمجھا گیا کہ ثانوی ہے، اور اس کو اسٹیٹ کو الگ کم از کم یورپ کی حد تک الگ کیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جب الگ کیا تو ایک سیکولرزم بھی آپ سمجھ لیں کہ ماڈرنزم کا ایک کہ ہر بندے کو اس کا نقطہ نظر رکھنے کی آزادی ہے، یعنی ماڈرنزم کا ایک یہ تھا ٹو اکاموڈیٹ دا ڈفرینس۔ اور یہ اب اسی کے اندر سے ماڈرنزم کے اندر سے جس کو آپ کہتے ہیں نا پوسٹ ماڈرنزم، وہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ وہ ماڈرنزم کی کوکھ سے نکلا اپنی پرانی تاریخ سے، جسے اپنے زمانے میں اہمیت نہیں ملی تھی، یعنی جس کو ہم پوسٹ ماڈرنزم کہتے ہیں، وہ یا مابعد جدیدیت، اس کے ظاہر ڈفرینٹ ڈائمنشن ہے، بہت فرق ہے۔ اگر آپ فوکو کو دیکھیں، آپ ڈیرائیڈا کو دیکھیں، لاکان کو دیکھیں، بظاہر لگتا ہے کہ ہم اس کو ایک ہی لیبل کے اندر، لیکن ایک چیز کامن ہے کہ انہوں نے ایک تو ریلیٹیوٹی آف دا ٹروتھ کی بات کی، اور دوسری جو بات کی، مجھے اب فوکو کا ایک بڑا پرانا جملہ یاد آ رہا ہے، وہ اس نے پروٹاگورس کے اس فیمس جملے سے اختلاف کیا تھا، وہ تھا کہ مین از دا میئر آف ایوری تھنگ۔ اس نے کہا کہ ما بعد جدیدیت کا یا بنیادی ہے کہ مین از نو مور ان دا سینٹر آف، یعنی یہ ماڈرنزم کا ہومو سینٹرک ہونا لازم تھا۔ یہ چیلنج ہوا۔ یہ چیلنج کیسے ہوا کہ ہم چیزوں کو حتمی طور پہ نہیں جان سکتے، ریلیٹیو ہے، لیکن یہ سارا کا سارا جو ریلیٹیوٹی ہے، یہ بنیادی طور پہ عطا تھی قدیم تقریباً چوتھی قبل مسیح کی، یا پانچویں، یا تو سوفسٹ جس میں پروٹاگورس وغیرہ تھے، اور جارجیاس، اور بعد میں سینیسزم، جس کے اندر ظاہرہ بڑی اہمیت حاصل تھی اس کو اینٹیسٹھینیس کو اور ڈائیجنیس کو، جنہوں نے کہا کہ ایبسولوٹ ٹروتھ ممکن ہی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا یا تو یہ ہے ہی نہیں، اگر ہے تو ہم اسے جان نہیں سکتے، اور اگر ہم جان لیں
تو ہم کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. لہذا اب یہ جو ایک نقطہ نظر تھا کہ ہم جان ہی نہیں سکتے یا اگر جان لے تو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے, یہ آپ دیکھیں یہ پوسٹ ماڈرنزم کے ہاں ایک ڈومیننٹ فارم ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم ایبسولوٹلی کہہ سکیں. سائڈ بائی سائڈ جو سوفسٹ ہیں اور اسکیپٹکس ہیں, جن میں پائرو آف ایلس بہت ہے اور ادھر پروٹاگورس, ان کا نقطہ نظر تھا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہمیں ایبسولوٹ ٹروتھ نہیں معلوم ہو سکتا, لیکن ہم نے جینا تو ہے نا. ان کا جو چیلنج تھا کہ اقبال کے لفظوں میں کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ, کہ اگر ہمارے حواس ڈسیپٹیو ہیں تو ان پہ بیس کوئی علم آپ کیسے کر سکتے ہیں. لیکن جو اسکیپٹکس کا نقطہ نظر تھا اس نے کہا جی بالکل حواس جو ہیں یہ ناقابل اعتبار ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, لیکن ہم نے اس معاشرے میں جینا ہے. ٹروتھ نہیں ہے کوئی, ریلیٹیوٹی ٹروتھ ہے, لیکن لڑنے کی کیا ضرورت ہے. تو اگر آپ اسکیپٹک ہیں آج کے زمانے کے تو چیلنج نہ کریں کسی کو, تو دو چیزوں پہ آپ ریلائے کریں. نمبر 1 کنونشن, کہ جو مروجہ رسم و رواج ہے اس کو چیلنج نہ کریں. ایک تو یہ, یعنی وہاں پہ وہ ایگری کر کے یہاں پہ ڈس ایگری کریں. اور دوسرا یار یہ دنیا ہے, اب جو حواس ہیں بے شک ناقابل اعتبار ہیں لیکن اسی کے ذریعے زندگی گزاری جا سکتی, تو وہ ایک زیادہ پریکٹیکل پریگمنٹ. اگر آپ دیکھیں یہ ساروں کا نقطہ نظر تو 2 لیول پہ آپ دیکھیں گے. ایک تو یہ کہ ریئلٹی آف ٹروتھ 2 بندوں کے اپنے تھاٹ کے اندر تھی, ایک مارکس کے اور دوسرا فرائڈ کے. مارکس کے ہاں جو بیس اور سپر اسٹرکچر کا ہے کہ اس کے درمیان کوئی ایگزیکٹ ریلیشن شپ نہیں ہے. یہی چیز آپ دیکھیں سارے میں آپ کو نظر آئے گی کہ ایک موڈ آف پروڈکشن ختم بھی ہو جائے تو اس کی بنی ہوئی ویلیوز صدیوں آگے چلتی ہیں, تو ان کے درمیان کوئی ایگزیکٹ ریلیشن شپ نہیں ہو سکتا. جو ٹرمینالوجی مارکس نے یوز کی وہ آرکیٹیکچر کی تھی, بیس سپر اسٹرکچر, جو بنیاد بڑی پوسٹ ماڈرنزم کی. دوسری طرف فرائڈ نے جو ٹرمینالوجی یوز کی وہ بڑی دلچسپ ہے. اس کی ساری ٹرمینالوجی آرکیولوجی سے ہے. ڈگنگ اپ یعنی ڈی کوٹنگ, پرانی بلڈنگ کو جیسے آپ نے, تو ڈگنگ اپ دا انکانشیس, جو آپ کا انکانشیس موٹیویشن ہے اور جو اس کی مینیفیسٹیشن ہے ان کے درمیان کوئی ایگزیکٹ ریلیشن شپ نہیں ہے. ڈریم جو آپ دیکھتے ہیں اور جس موٹو کو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ان کے درمیان کوئی ایگزیکٹ ریلیشن شپ نہیں ہے. آپ کی جو پیرا پریکسس ہیں, آپ نے میسج کسی کو کرنا تھا کر کسی کو دیا, انکانشیسلی موٹیویٹ, لیکن ان کے درمیان کوئی ایگزیکٹ ریلیشن شپ نہیں. یہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے ایک پوری نئی نقطہ نظر آیا. لیکن اس پوسٹ ماڈرنزم کے ساتھ ساتھ جو دلچسپ چیز آئی وہ یہ ہے کہ وہ جو انلائٹنمنٹ کے اندر کہ انسان کے اندر ایک رجائیت آئی تھی کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں اور چیلنج کیا جا سکتا ہے اور مکالمہ ہو سکتا ہے. نیو ڈارک ایجز جس میں اب ہم ہیں, جو کچھ چیزیں اس میں کامن ہیں, کچھ چیزیں ظاہر ہے اس سے مختلف ہیں. مثلا آپ یہ دیکھیے کامن کیا ہے. کامن ایک چیز تو یہ ہے کہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے
کہ اگر آپ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اسٹیٹ جتنی اپریسو اس وقت تھی، اس یونٹی کی وجہ سے جو فوج اور ایک ظاہر ہے آرٹیفیشل گروپ ہے اور مذہب کی، اس کے اندر ریجیڈیٹی اور زیادہ آئی۔ اب دیکھیں کہ وہ جو ایک انڈر گلوبلائزیشن سمجھی گئی، مارکس، فرائیڈ، یہ سارے ایک گلوبلائزڈ ورلڈ، تو ان کے خلاف ایک رد عمل آیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ دنیا پھر سے ڈیوائیڈ ہوئی نیو ڈارک ایجز میں۔ نام اس کو گلوبلائز دیا گیا کہ ٹیکنالوجی ہے، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، اب آپ کہیں پہ بھی، لیکن چیزوں کو مزید لوکلائز کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ مذہب کی بنیاد پہ، فرقے کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ لوگ اپنی آئیڈینٹی کے چکر میں پڑ گئے، اور اس کے نتیجے میں ان کو سب سے بڑی ہیلپ کس سے ملی؟ ٹیکنالوجی سے۔ سو جو موسٹ ماڈرن ٹیکنالوجی، اس نے ایک ایسی ڈارک ایجز پیدا کی جو پرانی ڈارک ایجز سے مؤثر تھی، کیونکہ وہاں پہ قتل و غارت کے جو انسٹرومنٹ تھے وہ اتنے ڈیولپ نہیں تھے۔ آپ تلوار سے ہی ہے نا، ایک بندے کا سر کاٹیں گے 10 کا کاٹ لیں گے۔ اب یہ ہے کہ آپ ایٹم بم ہے، آپ بایولوجیکل بم چلا سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ذرا 21ویں صدی کا سین دیکھ لیں۔ یہ کوئی اختر کاظمی صاحب ہے، ان کی ایک نظم ہے بڑی اچھی، ہمارے دوست قائم نقوی صاحب نے کہی، کہو کون سے شہر میں جاؤ گے۔ اب آپ کسی شہر میں جا ہی نہیں سکتے، ہر شہر آپ کے لیے اجنبی ہے۔ اب جو مکالمہ ہے یا اکوموڈیشن آف دا ڈفرینس، وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، اور جو ان ڈارک ایجز میں کچھ ویلیوز جو قابل قدر تھیں، جس کو آپ بے شک فیوڈل کہہ لیں، جیسے وفاداری ہے یا اس طرح کی، وہ چیزیں اب ارریلیونٹ ہوگی۔ لہذا نئی ڈارک ایجز میں تو ایک ایوری بڈی اگینسٹ ایوری بڈی، کہ آپ اپنے پرسنل انٹرسٹ کو سرو کریں صرف، ون۔ سیکنڈلی، وہ چیز جو آپ کو ایک اخلاقیات کی سطح پہ کنٹرول کرنے والی، وہ چیز نکل گئی۔ اب اس کے لیے ڈفرینٹ آرگومنٹ، اب ظاہر ٹیکنالوجی کے ذریعے آبادی بہت ہو گئی ہے دنیا کی۔ یہ آپ ذرا دیکھ لیں، یہ جو جس لڑکے نے جو ہے بندے مسلمان مار دیے، تو اس کا آرگومنٹ دیکھ لیں نا۔ آرگومنٹ یہ ہے کہ دنیا کی آبادی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کالے لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، یہ تو ان کو ایلیمینیٹ کر دے تو باقی جو گورے رہ جائیں گے وہ ٹھیک۔ اب ایک تو یہ انٹالرنس، دوسرا یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ کا انٹریکشن ہوا، جب آپ نے گلوبلائز ورلڈ میں یو آر جسٹ اے بٹن اوے فرام دا ادر پیپل، تو آپ دیکھیے کہ جو ایک رسپیکٹیبل ڈسٹینس ہونا چاہیے تھا، جو ایک مہذب معاشرت کے لیے بہت ضروری ہے، اسپیس، وہ ختم ہو گیا۔ اب ہم جتنے ایک دوسرے کے قریب ہو گئے ہیں، اتنے ہی زیادہ نفرت، کیونکہ اتنی قربت آ گئی بیکاز آف دا ٹیکنالوجی، کہ آپ چیزوں کو ایک رسپیکٹیبل ڈسٹینس سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے، یہ نیو ڈارک ایجز کی، اس کی انتہا پسندی کو اور بڑھا رہی ہے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ امریکہ میں چلے جائیں تو آپ کو اس لیے قتل کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا رنگ سانولا ہے،
یا آپ کی داڑھی ہے اور آپ مسلمان دکھتے ہیں. آپ یورپ میں چلے جائیں. آج سے 3 سال پہلے غالباً کسی پریسٹ نے اٹھ کے سویڈن میں کوئی 40-50 بچے مار دیے کہ دے ور ناٹ ویئرنگ دا پراپر ڈریس. اور کیوں بیچ پہ. اب یہ سارا کا سارا سلسلہ جو ہے ایکسٹریمزم کی طرف یا اس کے اندر ایک تو اسٹیٹ کا بڑا اہم رول ہے کہ اسٹیٹ اپنی آئیڈینٹی کے چکر میں اس نے مذہب کا ظاہر ہے سہارا لی ہر جگہ پہ ہی ہے ایسے ہی. اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ آپ دیکھیں کہ فالوئنگ دا پرسن کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہی کہ جو لوگوں کو یونیفائی کر سکے. ایک نمبر 2 کہ ایک ایسے رویے کو پروان چڑھایا گیا کہ میرا مفاد جو ہے وہ دوسرے کی لاش پر ہے. یہ ایک دوسری چیز ہوئی. اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ جو اسٹیٹ ہے اور اس کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا رول آپ کو نظر آئے گا. اور بہت پہلے فرائڈ نے اگرچہ یہ بات کی تھی کہ یہ 2 مصنوعی گروہ جو ہیں فوج اور مذہب، کیونکہ یہ مین میڈ گروپ ہیں، تو ان کا اس نے کہا کہ یہ مطلب یہ ہے کہ ان کا انالیسس چاہیے. لیکن اس نے پاسنگ ریفرنس لاکان نے اس کو زیادہ بہتر طور پہ یا بہتر طور اس کا خیال یہ تھا کہ فرائڈ نے انڈرمائن کیا اپنی انکانشیس کی ڈسکوری کو بھی اور تھیناٹوس یا ڈیتھ انسٹنکٹ کو. تو اب یہ جو ڈیتھ کو گلیمرائز کرنے والے انسٹیٹیوشن ہیں وہ تو مذہب اور فوج ہے، تو وہ بہت طاقتور ہو گئے. ان کا مقابلہ کرنے والی کوئی طاقت نہیں ہے. لہذا آپ دیکھیں کہ یہ جو جگہ جگہ پہ آپ کو امریکہ میں نظر آتا ہے کالا مارا جا رہا ہے. کس کے ہاتھ سے مارا جائے؟ وردی پوش سے. وہ فوجی جو عراق میں آپریٹ کر رہا ہے اس کا نقطہ نظر دیکھ لیں. اپنے ہاں دیکھ لیں کہ ہم سارا وقت جو ہے ہم کشمیر اور فلسطین کی بات کرتے ہیں، بالکل ٹھیک کرتے ہیں اور اس میں کوئی، لیکن ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو آزادی اظہار وہ پرانی گولڈن گریک پیریڈ کی تھی، اور جو یہ ماڈرنزم کی کریکٹرسٹکس تھی کہ وہ نئے سرے سے ارریلیونٹ ہو گیا. یہ نئے ماڈرنزم جو نیو ڈارک ایجز کے اندر اب آپ کو دیکھ لیجیے، آپ کتابیں اٹھا لی جاتی ہیں، بندے اٹھا لیے جاتے ہیں. یہ ایک سمبولک بات ہے، اگرچہ لوگ اس کو زیادہ شاید اہمیت نہ دیں، کہ ایک اور اتفاق کی بات ہے اس کا نام بھی حیات بلوچ ہے. مجھے اس کے سینے میں 5 گولیاں اترنی ہیں. یہ جو سائیکی ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور یہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ لوگ ہر جگہ پہ اٹھائے جا رہے ہیں. تو یہ نیو ڈارک ایجز جو ہیں، اب دیکھیں کوئی بندہ اپنی جان بچانا چاہتا تھا پرانی ڈارک ایجز میں تو وہ جنگلوں میں چھپ جاتا تھا. اب آپ چھپ کے جائیں گے کہاں؟ کہو کون سے شہر میں جاؤ گے؟ کون سا شہر آپ کو قبول کرے گا؟ کوئی نہیں قبول کرنے کو تیار. کوئی شہر آپ کو اس لیے قبول نہیں کرے گا کہ آپ کا مذہب مختلف ہے، کوئی اس لیے نہیں قبول کرے گا کہ آپ کا رنگ مختلف ہے، کوئی صرف اسی لیے نہیں کرے گا کہ یار بندے کو مارنے میں بڑا مزہ آتا ہے. ایک پلیئر ہے جو نیو ڈارک ایجز کے جس کے اندر آپ وائلنٹ، میں آئی کین امیجن دا پلیئر. اب دیکھیں یہ اس واقعہ کو دیکھ لیں، یہ جو سیال کوٹ پہ ہوا ہے گینگ
ओ भाई पूरी कौम का पूरी दुनिया का गैंग रेप हो रहा है, उसी का एक हिस्सा है ये। और ये न्यू डार्क एजेस के सिम्टम्स हैं, जिसमें आप किसी 6 माह की बच्ची भी आप किसी पे ट्रस्ट करके नहीं जा सकते, या बच्चे को आपको यू हैव टू बी सो मच ऑन योर गार्ड्स कि कहीं पे भी आप जो है। तो ये न्यू डार्क एजेस हैं, इसके अंदर कैसे जीना है, इसमें एक तो आपको काम आ सकती है वो स्केप्टिसिज्म वाली एहतियात, क्योंकि आप जो पार डिस्कोर्स है यानी मज़हब का, आज किसी मंटो की गुंजाइश नहीं, कीमा बन जाएगा उसका। आज कोई गालिब जिंदा रह के बात नहीं कर सकता, उसका कीमा बन जाएगा। आज कोई शेक्सपियर पैदा नहीं हो सकता। मतलब वो डिस्कोर्स ही तब्दील हो गया जो इस तरह की शख्सियात को बनाते थे। आज कोई हाफिज़ पैदा नहीं हो सकता। तो आप ये देखें कि ये जो एक तंग नज़री आई है और उसके अंदर शायद ताकत का, मज़हब का और फ़ौज का, और ये कि ये मौत को ग्लैमराइज करते हैं, मौत के पैगंबर हैं, और ये एक न्यू डार्क एजेस की खसूसियत है। इसके अंदर जो वाहिद है कि एक तो ये है कि आप कि जो आपको कहा जाता है आप सबमिट कर दें, एक तो ये, क्योंकि दूसरे सूरत में आपकी ज़िंदगी महाल है। आप किसी राइट की, ह्यूमन राइट्स जो वैसे ही इररेलेवेंट हो गए। अब ह्यूमन राइट्स का इररेलेवेंट क्यों होना, बड़ी चीज़ें और हो गई, माहौल का मसला पैदा हो गया, राइट ऑफ द एनिमल्स का है, राइट ऑफ द प्लांट्स का, लेकिन ये सारी चीज़ें न्यू डार्क एजेस के अंदर इररेलेवेंट हो गई। यू वुड कीप ऑन डिस्ट्रॉइंग ईच अदर, और हम कत्ल करते जा रहे हैं अपने पहाड़ों को, अपने समंदरों को। ये है आज की न्यू डार्क एजेस। और इसके अंदर आप शायद कहीं छोटे छोटे जजीरे बना सकते हैं अपनी बचत के लिए, जो कि एक होता है कि पैरेलल डिस्कोर्स, एक तो होता है ना डिस्कोर्स, डोमिनेंट डिस्कोर्स, एक होता है पैरेलल काउंटर डिस्कोर्स। काउंटर डिस्कोर्स की तो गुंजाइश ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि जो न्यू डार्क एजेस के अंदर पैरेलल डिस्कोर्स की गुंजाइश भी नहीं है। अब आपके लिए जो सर्वाइवल है कि आप डिस्कोर्स से बाहर हो जाएं। ये एक ऐसी सूरत हाल है कि कौन से शहर में जाओगे तो कहाँ जाएं, ये कब तक रहेगी इसके बारे में कुछ हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता। शायद किसी ऐसे सैयारे पे जाके जहाँ पे आबादी बहुत कम हो, या शायद कुछ कैप्सूलों में हम ज़िंदगी बसर करें तो वहाँ पे मुमकिन है कुछ रवैयों में तब्दीली पैदा होए। लेकिन ये आप देख लें कि इन डार्क एजेस के असरात से बचना तकरीबन नामुमकिन है, और इसके लिए ज़रूरी है एक तो आप अपनी जगह से कहीं ना हिलें, क्योंकि कोई भी आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा ये है कि आप डिस्कोर्स से ही बाहर हो जाएं। चांस है कि आप ज़िंदा रह जाएं, सिर्फ चांस पे, क्योंकि जो कत्ल करने वाली ताकतें हैं वो ज़ाहिर है कि बहुत ताकतवर हैं, और काउंटर डिस्कोर्स की गुंजाइश नहीं, पैरेलल की भी नहीं है। डिस्कोर्स के बाहर सिर्फ इतनी गुंजाइश है कि आप चांस पे ज़िंदा रह सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक तवील गुफ्तगू हो गई और शायद
کسی حد تک مونوٹونس بھی ہے، لیکن مے بی وی کین تھنک اباؤٹ اٹ. اور شاید کہیں پہ کسی زمانے میں، آج نہیں 500 سال بعد، مے بی 2000 سال بعد یا 5 لاکھ سال بعد شاید اس کی کوئی نہ کوئی گنجائش پیدا ہو. لیکن جہاں تک موجودہ حالات کا تعلق ہے، اس کا تجزیہ کم از کم ہو سکتا ہے کہ بہت صحیح نہ ہو، لیکن مجھے اتنا ہی ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین آپ کا.